بہت خوبصورت انسپائرنگ سٹوری ہے، اور یہ سٹوری حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود سنائی اپنے زبان مبارک سے براہ راست. اور وہ یہ ہے کہ بنی اسرائیل میں ایک بندہ ہوتا تھا جس کو پیسوں کی ضرورت پڑی. 1000 درہم تھے غالباً جس کو اس کو چاہیے تھے. تو اس نے ایک بندے سے بات کی، ادھر ادھر پہلے ڈھونڈتا رہا، لیکن پھر ایک بندے سے بات کی تو اس نے امادگی کا اظہار کیا اور اس کو 1000 درہم دے دیے. لیکن پہلے یہ شرط رکھی اس نے کہا وَقَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا، یعنی کہ پہلے اس نے جب پوچھا کہ مجھے کوئی گواہی دلوا دو تو اس نے آگے سے یہ جواب دیا وَقَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا، کہ اللہ ہی کی گواہی ہے. یعنی ترقی کے بنی اسرائیل کا واقعہ اس لیے ہمارے لیے تو ضروری ہے کہ لکھت پڑھت کر لی جائے. یہ بعد میں کیونکہ اللہ کو پتا تھا کہ میرے جیسے لوگوں نے بھی آنا جو قرض ہڑپ کر سکتے ہیں یا کل کو کسی کا قرض مار سکتے ہیں، تو اس لیے بعد میں اللہ نے یہ حکم اینڈ میں جاری کر دیا. پھر اس کے بعد اس نے کہا کہ اچھا تم یہ بتا دو کہ اگر کل خدا نخواستہ تم نہیں زندہ رہتے یا تمہارے سے پیچھے کس سے میں لوں گا. تو اس پہ بھی اس نے جواب دیا وَقَفَى بِاللَّهِ کفیلًا، یعنی کہ اللہ ہی میرا کفیل ہے. تو خیر وہ بھی کوئی اللہ والا تھا، یہ بھی کوئی اللہ والا تھا. تو اس نے اس کو 1000 اشرفیہ درہم وٹ ایور جو بھی تھا وہ دے دیے. خیر اس نے اپنا سفر شروع کیا ایک بوٹ کے تھرو، اور وہ دوسرے اینڈ پہ جا کے چلا گیا. اور ان کے درمیان میں ایک ڈیٹ ڈیسائیڈ ہوئی، اور وہ ڈیٹ تھی کہ مہینہ 2 مہینہ جو بھی ڈیٹ تھی، البتہ ایک ڈیو ڈیٹ ڈیسائیڈ ہوئی تھی کہ اس ڈیٹ تک آپ نے مجھے یہ پیسے واپس کرنے. تو اب وقت گزرتا رہا اور یہ بھائی جنہوں نے پیسہ لیے قرض لیے انہوں نے کاروبار شروع کیا، اللہ نے برکت ڈالی تو ان کو پیسے مل گئے الحمدللہ. اب وہ ڈیو ڈیٹ آ گئی، جو ڈیو ڈیٹ پہ جس پہ انہوں نے یہ پیسے واپس بھیجنے تھے یا دینے تھے. اب ہی وینٹ ٹو دا سی یا جو بھی تھا نہر تھی یا وٹ ایور، بٹ دیر واز نو بوٹ اویلیبل. اب کوئی کیا اویلیبل نہیں ہے، کوئی کشتی اویلیبل نہیں ہے، کوئی بوٹ اویلیبل نہیں ہے ٹو کراس دا سی اور جا کے اس بھائی کو اس کے پیسے دینے کے لیے. اب وہاں پہ وہ کھڑے ہو کے اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ وَقَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا، میں نے کہا تھا آپ کے اوپر میں نے بیسیکلی سارا کیا کیا تھا، چھوڑا تھا اس معاملے کو، اور آپ ہی کو مطلب کہ میں نے وٹنس بھی بنایا تھا اور آپ ہی کو میں نے کفیل بھی بنایا تھا. تو اب میں کیا کروں، میں تو آ گیا ہوں لیکن مجھے بوٹ نہیں مل رہی. تو انہوں نے کیا کیا کہ ہمت نہیں چھوڑی، ایک لکڑی کا پیس لیا، اس کے اندر سوراخ کیا، اس کے اندر 1000 درہم ڈالے اور ایک لیٹر لکھ کے بھیجا کہ مجھے بوٹ نہیں مل رہی، تو یہ میں بھیج رہا ہوں، میں اللہ کی آسرے پہ بھیج رہا ہوں، اس سے آپ کو مل جائے. تو وہ جو دوسرے بھائی تھے وہ دوسرے کنارے پہ انتظار کر رہے تھے. وہ کافی دیر انتظار کرتے رہے. تھوڑی سی بعد ان کو ایک لکڑی نظر آئی، ان کو اپنے گھر کے لیے چاہیے تھی جلانے کے لیے. تو انہوں نے لکڑی اٹھائی، جا کے جب لکڑی کو کاٹا تو اندر دیکھا کہ ایک لیٹر تھا اور 1000 درہم کا وہ تھا، چھوٹا سا پاؤچ تھا. تو وہ جو جنہوں نے قرضہ دیا تھا ان کو سمجھ آ گئی کہ یہ کہاں سے آیا. تو مین وائل وہ جو بھائی تھے دوسرے جنہوں نے قرضہ لیا تھا، کیونکہ ان کو پتہ نہیں تھا کہ پتہ نہیں ہے لکڑی ادھر تک پہنچی بھی ہو گئی نہیں، وہ 1000 درہم لے کے خود بھی ان کو الحمدللہ کشتی مل گئی اور وہ پہنچ گئے وہاں پہ. اور ان کے پاس پہنچے اور کہا کہ میرے بھائی مجھے معافی عطا فرمائیے، میں کچھ لیٹ ہو گیا کیونکہ مجھے کشتی نہیں مل رہی تھی. تو انہوں نے کہا کہ آپ نے کوئی لکڑی کی چیز میں کوئی چیز ڈال کے تو نہیں بھیجی تھی مجھے. تو انہوں نے پہلے ایسے محسوس کرایا کہ جیسے نہیں میں نے کچھ نہیں بھیجا تھا، میں تو خود حاضر ہوں 1000 روپے لے کے. میں نے کہا اللہ نے آپ کی طرف سے، آپ نے اللہ کو اپنا شہادت بھی بنائی تھی، اللہ نے آپ کو اپنی کفالت بھی بنائی تھی، اللہ نے آپ کی طرف سے 1000 درہم مجھے دے دی ہیں، جو 1000 درہم آپ لے کے آئے ہیں اپنے پاس رکھیں. تو اب یہ چھوٹی سی کہانی ہے لیکن اس میں آپ صرف چند اسباق ہیں، اور اسباق سبق نمبر 1 تقوی، کہ اللہ کا ڈر، کہ وہ کچھ بھی کر سکتے تھے لیکن ان کو پتا تھا کہ ڈیو ڈیٹ آ گئی ہے. انہوں نے اس دن اللہ کے ڈر کی وجہ سے یہ بھیج دیا. اور دوسری چیز
کیپنگ دا پرومس، اپنا وعدہ پورا کیا کہ اب نہیں ہے سچویشن اویلیبل، اسباب اویلیبل نہیں ہے، لیکن میں اللہ کے اوپر چھوڑ کے اس چیز کو بھیج رہا ہوں. اللہ جو اللہ پہ یقین کرتا ہو، جو اللہ کو بعد اپنا معاملات اللہ پہ چھوڑتا ہو، اسباب پورے کرتا ہو. اسباب کیے انہوں نے، لکڑی میں ڈال کے بھیجا، یہ نہیں کہ چھوڑ دیا، تو اللہ پہنچا دیتے ہیں. تو میرے بھائی تقویٰ جو ہے وہ اتنا ضروری ہے. میں اور آپ قرضہ لیتے ہیں، لیٹ سے آپ ایک کریانی کی دکان سے قرضہ لیتے، آپ مہینے کا سسٹم چلاتے ہیں. Do you have a guarantee you will live for a 1 month period, even for a 1 day? تو بات یہ ہے کہ رات کو سونے سے پہلے قرضہ ختم کر کے سویا کریں، کیونکہ ابھی ہم نے شہید کے بارے میں پڑھا. شہید از ون وے ٹریفک اسٹریٹ ٹو جنہ، لیکن شہید کا بھی جنازہ نہیں ہوتا اگر وہ قرضدار ہے. مطلب کہ قرضہ اگر شہید کے اوپر بھی ہے تو اس کا جنازہ نہیں ہوگا. تو اس لیے میں اور آپ جو ہیں وہ قرض ہے اس کو جتنی جلدی اپنے سے اوپر اس سے اتار دیں اتنا بہتر ہے. اور یہ مت کیا کریں کہ اگر آپ کسی ریٹیلر کے ساتھ کوئی سین وہ چل رہا ہے کوئی، تو مہینے بعد میں پے کر دوں گا، دیٹ ول اینڈ اپ ان ڈونٹ نو کہ نہ آپ کے گھر والوں کو پتا ہے کہ کتنا کام چل رہا ہے، کتنے پیسے تھے، کیا تھا کیا نہیں تھا. تو اس لیے کوشش کریں روزانہ کے روزانہ قرضہ ادا کر کے سوئیں. اور اگر صبح آپ نے 100 روپے لیا تھا کسی سے تو شام کو کوشش کریں دے دیں اس کو واپس. یو نیور نو کہ آپ صبح، میں اور آپ صبح اٹھتے ہیں یا نہیں اٹھتے. تو قرضہ جو ہے وہ شہید کا بھی معاف نہیں ہے، یہ یاد رکھیے گا. شہادت بہت بڑا رتبہ ہے لیکن اس کا بھی قرضہ معاف نہیں. اور نمبر 2، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ہزار شکر ہے، اللہ کی بھی کتنی نعمتیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس بندے کو اس وقت تک موت نہیں دیتا اگر وہ سچی نیت رکھتا ہو قرضہ ادا کرنے. یہ یاد رکھیے گا، اگر اس کی سچی نیت ہے کہ میں نے یہ قرضہ ادا کرنا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو موت نہیں دے گا. یہ بھی اللہ کی بہت بڑی قدرت ہے. تو یہاں پہ کیونکہ نیت تھی، اللہ پہ توکل تھا، تقویٰ تھا، تو اللہ نے موت نہیں دی، وہ چیز وہاں تک پہنچی. تو یہ تو ایک پارٹ ہو گیا جی کہ اللہ پہ توکل تقویٰ کرنا. حضور نے خود یہ نریٹ کی سٹوری، اور یہ بنی اسرائیل کے ایک بندے کی سٹوری ہے. اور بعد میں خیر احکامات چینج ہو گئے کیونکہ اللہ کو پتا تھا کہ بعد میں کچھ ایسے لوگ آئیں گے جن کی شہادتیں جو ہیں وہ اس قابل نہیں ہوں گی کہ وہ جو ہے نا ان کے تقوی اس قابل نہیں ہوں گے، ان کی شہادت اس قابل نہیں ہوں گے، ان کی کفالت اس قابل نہیں ہوں گی. اس لیے یہ لکھت پڑھت اب کرنا ضروری ہے. بلکہ اب جو لکھت پڑھت نہیں کرتا وہ گنہگار ہے قرضے پہ. تو اب شریعت یہ ہے، لیکن اس وقت کیونکہ معاملات اللہ کو پتہ تھے تو اللہ نے اس کے مطابق اس چیز کو رکھا ہوا. سیکنڈ پارٹ میرے بھائی، شیطان جیت گیا، ہم ہار گئے. اور دکھ کے ساتھ بات کر رہا ہوں میں یہ شدید کہ شیطان چینڈ ہوتے ہوئے بھی جیت گیا. اس وقت رمضان المبارک میں شیطان has been chained but still he has won. Because میں پچھلے 5 دنوں میں مختلف دکانوں پہ گیا ہوں. انفارچونیٹلی ایک بھی دکان سے مجھے وہ پروڈکٹ نہیں مل سکی جو پاکستان کی پروڈکٹ ہو. میں نے ان سے پوچھا، میں نے ان کو کہا، میں کہہ رہا آپ اپنے دلوں کو جوڑتے نہیں. تو انہوں نے کہا کہ ہم کیا کریں، ہمیں فون ہی اس چیز کا آتا ہے کہ ہمیں کوک چاہیے، اسپرائٹ چاہیے، مرنڈا چاہیے، فانٹا چاہیے، کیا کریں. تو میرے بھائی یہ تو قیامت کو اس پتہ چلے گا. آپ جتنا مرضی اس وقت ہم لوگ خوش ہو لیں، اسرائیل has won, Muslims have lost. بات ختم. اسرائیلی شیطان ہے نا، شیطان جیت گیا اور شیطان اس وقت چینڈ ہے. لیکن سٹل، اور یقین مانے میں جس دکان پہ بھی جا کے ان سے بات کرتا ہوں، میں کہتا ہوں یار آپ کیوں نہیں اپنی پروڈکٹس کو چینج کرتے.
कहते हैं लोग ही नहीं मानते. अब मेरी दुकान पे मैं अपनी वो दूसरी प्रोडक्ट रखता हूँ, वो वैसी की वैसी पड़ी रह जाती हैं, अगली दुकान से मांग लेते हैं. तो जितना हम कर सकते हैं उतना तो करें. शर्म से मर जाना चाहिए अब हमें, और क्या करना यार. ये भी नहीं कर सकते कोक स्प्राइट ये चीजें, लेज और ये फलाना टमकाना, ये चीजें भी नहीं छोड़ सकते हम. तो ये शर्म का मुकाम है मेरे भाई. आप यू आर द वन देन प्रोवाइडिंग फॉर द बुलेट टू बी, जो जाके किसी फलस्तीनी बच्चे को मार रही है. और हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो यमन के लोगों के साथ प्यार था, इसमें मैं एक हदीस आपको सुना दूं. और वो ये हदीस है कि द पीपल ऑफ यमन, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आज वो प्रूफ कर रहे हैं इस बात को. द पीपल ऑफ यमन हैव द मोस्ट डेलिकेट हार्ट्स, सॉफ्टेस्ट माइंड एंड मोस्ट ओबीडियंट, रेडिली ओबीडियंट. यानी कि जो यमन के लोग हैं सबसे डेलिकेट हार्ट है उनके, नरम दिमाग है और सबसे ज्यादा पैरोकारी करने वाले हैं. दूसरी हदीस हजरत हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में आता है कि ये यहाँ पे उन्होंने फरमाया कि हौज़े कौसर में सबसे पहले 2 ग्रुप्स मुझे ज्वाइन करेंगे. नंबर 1 फुकरा और मसाकीन का ग्रुप, और नंबर 2 यमनी लोग. यानी कि हौज़े कौसर पे 2 ग्रुप्स मुझे ज्वाइन करेंगे, फुकरा और मसाकीन, और दूसरे यमनी लोग. मतलब यमन को इतनी इम्पोर्टेंस है इसी वजह से है. आज आपके सामने है यमन क्या कर रहा है और हम क्या कर रहे हैं. सुभान अल्लाह. इसराइल इस वक्त वुड बी क्लैपिंग बिहाइंड द कर्टन्स कि पाकिस्तान अफगानिस्तान से लड़ने जा रहा है, पाकिस्तान ईरान से लड़ने जा रहा है, पाकिस्तान जो है वो अपने मुसलमान मुल्कों के साथ लड़ाई लड़ने जा रहा है. ये ईरान से भी सवाल है, अफगानिस्तान से भी, पाकिस्तान से भी. ये तुम अपने मिसाइल और तोपों का रुख हमारी तरफ एक दूसरे की तरफ किया, भाई ये तुम उस तरफ क्यों नहीं करते, जरूरत क्यों नहीं होती तुम्हारी करने की. लेकिन मैं कैसे कर लूं, मर गए हैं हम साले, खत्म हो गए हैं अनफॉर्चुनेटली. ईमान का कतरा बाकी नहीं रहा. और मैं अब इससे ज्यादा क्या बात करूं. लेकिन आप देख लें यमनियों के बारे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो बात की थी, आज वो प्रूफ कर रहे हैं अपने आप. ये 2 पार्ट्स थे. और अगेन आई एम सेइंग दिस, वी हैव लॉस्ट फ्रॉम द शैतान, कंप्लीटली लॉस्ट फ्रॉम हिम. मेरी दुकानें, मेरी रिटेल बड़े बड़े रिटेलर्स ये इस चीज की गवाहियां दे रहे हैं आज कि शैतान जीता या मुसलमान जीता, या इजराइल जीता या पाकिस्तान जीता, या इजराइल जीता या सऊदी अरब जीता, कौन जीता. ये गवाहियां अगर आपने लेनी है तो जाके अपनी रिटेलर से जाके देख लें, आपको पता चल जाएगा. अपने मुंह से मुझे उन्होंने स्टैट्स बताएंगे 80% इस वक्त हमारे पास प्रोडक्ट्स सारे यूनिलीवर के हैं या फिर वहां से आ रहे हैं जो उनको एड किसी न किसी तरह पहुंचाते हैं. और PSL में टिम हॉर्टन्स की शर्ट के ऊपर फलस्तीन का फ्लैग पहनने से कोई फायदा नहीं होगा, बिकॉज इट इज टिम हॉर्टन्स लोग कहते हैं कैनेडियन है, लेकिन 99% गालिब गुमानी है कि इसकी फंडिंग गुजर जा रही है. तो आज के मुसलमान का हाल आपके सामने जी. मैं अब इससे ज्यादा और क्या कहूँ. अब आप तैयार हो जाएं अब अफगानिस्तान और पाकिस्तान की लड़ाई के लिए, फिर आप तैयार हो जाए ईरान के लिए, फिर चढ़े आपस में लड़ते रहे, मरते रहे, और ये कल को जो है जो दुश्मन है वो हंसता रहेगा. अल्लाह ताला हमें माफ फरमाए और हिदायत नसीब फरमाए.